بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فالتحقیق علی ما ذکرنا سابقا۔ موضوع آقا جان یاد ہے؟ جب کہا جاتا ہے کہ اخذ اجرت علی الواجبات جائز نہیں ہے اور مطلقاً کہا جاتا ہے، تو یہ جو ہمارے روزمرہ کے صنعات اور حرف ہیں، یہ جو پیشے ہیں، یہ بھی تو سارے اقامہ نظام کے لیے ضروری ہیں۔ یہ مختلف صنعتیں نہ ہوں تو نظام نہیں چل سکتا، تو من باب مقدمۃ الواجب یہ بھی واجب ہیں، لیکن ادھر واجب ہیں، ادھر سارے کہتے ہیں کہ ان پر اجرت لینے میں کوئی حرج، تو اگر واجب ہیں تو پھر اجرت میں حرج ہونی چاہیے، اور اگر اجرت جائز ہے تو پھر واجب نہ کہیں۔ یہ دونوں باتیں کیسے ہیں؟ گزارش کی تھی آپ کی خدمت میں، شیخ اعظم نے 7 قسم کے راہ حل اور جوابات دوسروں کی طرف سے نقل فرمائے کہ ان پر اخذ اجرت آخر کیوں جائز ہے۔ فالتحقیق، در حقیقت یہ 8واں راہ حل ہے اور 8واں جواب ہے کہ ان حرف و صنعات پر اخذ اجرت لینا درست ہے، جائز ہے، حالانکہ یہ بھی تو من باب المقدمہ واجبات کے زمرے میں آتے ہیں۔ فالتحقیق، یہاں سے شیخ اعظم کا اپنا نظریہ، اپنا راہ حل۔ یاد ہوگا گزارش کی تھی کہ جب ہم نے ابتدا میں بحث کی اخذ اجرت علی الواجبات، حرمت عدم حرمت کے اقوال میں، وہاں پر بھی شیخ اعظم نے 6 صورتیں بنائی تھیں کہ جن میں سے غالباً 2 میں فقط اخذ اجرت کو جائز قرار دیا تھا، 2 میں تردد تھا، یعنی کوئی کلیئر بات نہیں کی تھی، البتہ باقی 2 میں کنفرم حرام کیا تھا، ظاہراً مجھے جہاں تک یاد ہے۔ اب آ گیا ان حرف و صنعات کا کہ ان پر اخذ اجرت جائز ہے اور اس میں کوئی بحث بھی نہیں ہے، جبکہ ادھر یہ واجبات میں بھی شامل ہیں۔ راہ حل کیا ہے؟ بالکل آسان، توجہ فرماتے ہیں فالتحقیق علی ما ذکرنا سابقا۔ اس کا ترجمہ وہی کرنا ہے کہ اگر آپ کو میری وہ 6 صورتیں یاد ہوں جو ہم نے واجب کی بنائی تھیں کہ کن میں جائز کن میں، اسی کی روشنی میں فرماتے ہیں یہاں ہم یہ کہتے ہیں ان الواجب ان کان عینیا تعینیا، اگر ان حرف و صنعات میں سے کوئی حرفہ یا صنعت واجب عینی تعینی ہو، لم یجوز اخذ الاجرت علیہ، اس پر اخذ اجرت جائز، چونکہ آپ کو یاد ہوگا پہلے بھی ان کا موقف یہی تھا نا کہ ان کا کہا تھا واجب عینی تعینی پر اخذ اجرت جائز نہیں، آج یہی کہتے ہیں کہ ان الواجب اذا کان عینیا تعینیا لم ہوتا ہے، وَإِن جی بعض میں تعینین ہے، بعض میں تعینین ہے، جو بھی ہو مراد تو وہی ہے نا تخجیری کے مقابلے میں۔ فرماتے ہیں وَلَوْ كَانَ مِنَ الصَّنَعَاتِ، اب چاہے وہ واجب عینی تعینی صنعات میں سے بھی کیوں نہ ہو، میرے نزدیک اخذ اجرت اس پر جائز۔ اچھا، یہ تو ہو گیا قاعدہ۔ اب فرماتے ہیں پس فَلَا يَجُوزُ لِلطَّبِيبِ، توجہ کرنا کا بڑا مزہ آئے گا، ڈاکٹر کے لیے دوائی بیان کرنا یا بیماری کی تشخیص دینا، ان پر اجرت لینا جائز، یعنی ایک ڈاکٹر مریض کو ہے کہ تیرا علاج فلاں دوائی ہے، اس پر پیسے نہیں لے سکتا،
یا تمہیں فلاں بیماری ہے، اس پر آگے آ رہا ہے کس پر لے سکتا ہے، یہ جائز ہے۔ اچھا، یہ آقا جان کب ہوگا؟ کہ اگر اس کے علاوہ گاؤں میں کوئی اور ڈاکٹر نہ ہو، واجب عینی ہے، اور اسی نے ہی بتانا ہے کہ یہ جو بیمار ہے، جو مرنے والا ہے، کون سی اس کا علاج ہو تو یہ بچ سکتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی، تو یہ دوائی کا بیان کرنا یا بیماری کا، اس پر وہ فرماتے ہیں کہ لا یجوز اخذ پوری توجہ آ جائیں۔ ختم۔ اما اخذ الوصی الاجرۃ، اب یہ سوال مقدر کا جواب، جناب وہ جو موسی ایک بندے کو وصی بنا کے جاتا ہے، یہ بات پہلے بھی آئی تھی، اور وہ وصی اگر وہ اس پر وہ بچوں کا جو نابالغ ہیں ان کے امور انجام دینا واجب عینی ہو، تو آپ نے کہا تھا جب امور انجام دیتا ہے تو بعد میں وہ ان پر اجرت، حالانکہ وہ تو تعیینی تھا، کوئی تخییری تو نہیں تھا بھی عینی، اسی پر تھا کفایہ بھی، لیکن ان پر پھر اجرت کس زمرے میں آئے گی؟ ترتیب سے چلنا ہے نا۔ اگر ڈاکٹر پر بیان دوا یا تشخیص واجب عینی تعیینی ہو تو آپ کہتے ہیں یہ اجرت نہیں لے سکتا، تو وصی پر بھی تو یہی کیفیت ہوتی ہے، پھر وہ کیوں لے سکتا ہے؟ یہ سوال سمجھ آ گیا؟ یہ درک اگلا جواب ہے اس کا۔ جواب میں فرماتے ہیں اما اخذ الوصی الاجرۃ علی تولی اموال الطفل الموصی علیہ، وہ جو کہا ہے کہ موسیٰ علیہ کے اموال پر جو تولیت کی تھی وصی نے، جو امور انجام دیے تھے، اس پر وہ اجرت لے سکتا ہے، الشامل باطلاقہ لصورت تعین العمل علیہ، اور یہ وہ اگر اس پر واجب معین تھا تو اس کو بھی شامل ہے، تو یہ تو نہیں تھا کہ واجب معین ہو یا نہ ہو، ہر حال کو شامل تھا۔ خوب، تو پھر وہ کیوں لے سکتا ہے جب قانون ہے کہ واجب عینی تعیینی پر اجرت نہیں لے سکتا، چاہے وہ اسناد میں سے کیوں، جب یہاں لکھتا پھر وہ وصی کس بنیاد پر لے سکتا ہے؟ فرماتے ہیں فَهُوَ مِن جِهَةِ الْإِجْمَاعِ، پیچھے کہا تھا وہ بالتخصیص خارج ہے، ایک تو اس کے اخذ اجرت کے جواز پر اجماع قائم ہے، دوسرا والنصوص المستفیضہ، اور روایات مستفیضہ موجود ہیں جو کہتی ہیں کہ ان لہو ان یاخذ شیئا، کہ وصی کو یہ حق حاصل ہے کہ ان موصلی کے اموال میں سے تولیت کے بعد کچھ نہ کچھ ان سے، تو ان دو وجہ ہیں، ایک اجماع اور ایک نصوص۔ ہاں انما وقع الخلاف فی تعیینہ، بحث اس میں ہے کہ آیا وہ واجب تعیینی ہے بھی صحیح یا نہیں۔ فذهب جماعت، بعض حضرات کہتے ہیں کہ الی ان لہ اجرت المثل، کہ وہ وصی اجرت حملا للاخبار علی، یعنی جو روایات کہتی ہیں کہ اجرت لے سکتا ہے، اس سے مراد اجرت وَلِأَنَّهُ إِذَا فُرِضَ احترام عملہ بالنص والاجماع، اس لیے کہ وہ وصی جو عمل کرتا ہے اگر اس کا عمل محترم ہے، تو ادھر قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی عامل ایک ایسا عمل کرے جو عمل محترم ہو، اس پر عوض لینا دینا جائز ہے۔ بس اگر یہ بھی عمل محترم ہے، کیونکہ روایات بھی اس عمل کو عمل محترم اجماع بھی کہتے ہیں، تو پس فلا بد من کون العوض، تو پھر وہ جو عوض ہے وہ پھر عوض بھی اجرت المثل کہلائے گا۔ ٹھیک ہے، خلاصہ یہ ہے شیخ اعظم کے نزدیک کہ وصی جو لے سکتا ہے فَمُلَاحَظَةُ النُّصُوصِ وَالْفَتَاوَى فِي تِلْكَ الْمَسْأَلَةِ،
مسئلہ اخذ عوض وسیع میں جو روایات ہیں اور جو فتاوی ہیں، میرے نزدیک ترشد الی خروجہا اما نحن فی، وہ ہمارے محل بات سے بالتخصیص وہ اس کو خارج کرتے ہیں۔ یعنی اگر وہ روایات اور اجماع نہ ہوتی تو ہم وہاں پر بھی عدم جواز اجرت کے قائل ہوتے، لیکن چونکہ دلیل آ گئی تو گویا دلیل نے تخصیصاً اس کو خارج کیا۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ بات بھی اس کا جواب آ گیا۔ اب توجہ نہ کری، اصل میں ایک سطر بنے گی، پس اخذ عوض وسیع بے نظر شیخ اعظم بالدلیل اس حکم سے خارج ہے۔ وہ کیا ہے؟ اجماع اور روایات۔ ختم۔ پھر ایک اور مسئلہ آ گیا، وہ مسئلہ آ جان یہ ہے کہ جب کسی خاتون کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو مشہور یہ ہے کہ لبا، یعنی وہ پہلا دودھ کے 2-4-10 قطرے جو اس کے پستانوں سے نکلتے ہیں، وہ جب تک بچے کو نہ پلائے جائیں بچہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ اچھا، پھر تو نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر خاتون پر، ماں پر واجب ہے کہ وہ اس کو پلائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی حیات اس پر، ادھر اس پر واجب ہے اس کو پلائے، ادھر آپ کہتے ہیں کہ وہ اس کی اجرت بھی مانگ سکتی ہے۔ پھر اس کا کیا حل ہوگا کہ جب اس پر واجب ہے، اس لیے کہ بچے کی حیات اس لبا پر، لبا کہتے ہیں وہ پہلا دودھ جو ولادت کے بعد ماں کے سینے میں قدرت الہی سے آتا ہے، وہ پلانا ضروری ہے جب واجب ہے، لیکن ادھر کہتے ہیں کہ وہ اجرت بھی مانگ سکتی ہے۔ اس کا حل کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں اما رجوع الام المرضعہ، بچے کی اپنی ماں، کسی آیا کی بات نہیں ہو رہی، جو دودھ پلاتی ہے اور وہ رجوع کرتی ہے بے عوضٍ، کس کا؟ ارضاء لبا، لبا وہ پہلا دودھ جو بچے کی ولادت کے بعد ماں کے سینے میں قدرت الہی سے پیدا ہوتا ہے، جب وہ بچے کو پلاتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ ماں اس بچے کو وہ والا دودھ پلانے پر بھی عوض مانگ سکتی ہے، مع وجوبہ علیہا، حالانکہ اس پر تو وہ پلانا واجب کب ہوگا؟ بناء علی توقف حیات الولد علیہ، اگر ہم یہ کہیں کہ بچہ اس کو پیے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا تو پھر اس بنیاد پر ماں پر تو واجب ہوگا، ایک انسانی حیات کا مسئلہ ہے، تو پھر وہ کس زمرے میں آئے گا؟ وہ کس بنیاد پر مانگے گی؟ ادھر واجب، ادھر وہ عوض میں بھی رجوع کر سکتی ہے۔ لطف لینے کا بہت مزیدار بحث ہے۔ جواب میں کہتے ہیں اما من قبیل بدل المال مضطر، یا یہ بھی اسی طرح لینا جائز ہے، توجہ کے ساتھ، اور جیسے بندہ بھوک پر مر رہا ہو، اس کے پاس طعام موجود ہے، تو ہم نے کیا کہا تھا؟ طعام دینا واجب ہے لیکن اس کا عوض لینا جائز ہے، تو یہ خاتون بھی اسی زمرے میں آئے گی، دودھ پلانا واجب ہے لیکن اس کا عوض لینا، یا یہ اس کیٹیگری میں شامل ہوگی۔ او من قبیل رجوع الوصی باجرت المثل، یا جیسے وصی موسیٰ علیہ کے اموال کی حفاظت کرتے اور بعد میں اجرت المثل، حالانکہ وصی پر واجب تھا وہ سب کرنا، لیکن چونکہ اس کا عمل محترم تھا تو اس کا عوض وہ لے سکتا ہے، تو یہ بھی خاتون بھی اس کیٹیگری میں آ کر لے سکتی ہے۔ من جہت عموم میں آیا فَإِنْ أَرْزَعْنَا لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، تو پس ماں اس لبا کا جو عوض مانگے گی، یا اس کیٹیگری میں کہ جیسے بدل مال مضطر کو ہوتا ہے لیکن لے سکتے ہیں، یا جیسے وصی ہوتا ہے۔ پھر کہتے ہیں فَفْهَمْ یو ٹرن ہے کس چیز سے؟ فَفْهَمْ اشارہ اس بات کا ہے کہ آیت کے الفاظ دیکھیں، یہ بالکل صراحت کے ساتھ ہے
فَإِنْ أَرْزَقْنَا لَكُمْ کہ اگر وہ تمہارے لیے بچوں کی رعایت کرتی ہیں، فَآتُوهُنَّ تم ان کو ادا کرو، ان کو دو، أُجُورَهُنَّ سیدھی سیدھی بات اجرت کیا آ رہی ہے یہاں بدل مال للمشتر کی کیٹیگری میں آپ، یعنی قرآن جب سیدھا کہہ رہا ہے کہ ان کو اجرت دو تو پھر آپ مشتر کے زمرے میں کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ اجرت المثل کے زمرے میں ففہم کا اشارہ تو ہے کہ نہیں، 2 اور 2 4 کی طرح ان کو ان کی، اور اجرت وہ ہوتی ہے جو 2 بندوں کے درمیان طے شدہ ہو، پھر نہ وہ مشتر والے کھاتے میں جاتی ہے اور نہ ہی وہ اس میں ختم۔ وَإِنْ كَانَ كِفَائِيًا لیکن اگر واجب کفائی ہو، پیچھے تو عینی کی بات چل رہی تھی نا، پھر جاز الاستئجار علیہ کفائی پر اجرت لینا جائز ہے۔ فَيَسْقُطُ الْوَاجِبُ بِفِعْلِ الْمُسْتَأْجَرِ علیہ جب اجیر اس فعل مستاجر علیہ کو جس پر اجارہ ہوا وہ انجام دے گا تو وہ فعل اس اجیر سے بھی ساقط ہو جائے گا، غیر اجیر سے بھی ساقط ہو جائے گا۔ ہاں وَإِن لَمْ يَحْصُلِ الْامْتِثَالِ یہ اور بات ہے کہ اس کو کوئی ثواب نہیں ملے گا اجیر کو، کیوں؟ چونکہ اس نے قصد قربت سے انجام، اس نے تو عوض لے لیا ہے نا، تو جو کچھ بھی ثواب ہوگا وہ اسی مستاجر کے کھاتے میں جائے گا جس نے اس پر مال خرچ کیا، لیکن وجوب دونوں سے ساقط، چونکہ واجب کفائی میں کیا ہوتا ہے آجان؟ مطلوب شارع ہوتا ہے وجود الفعل، شارع چاہتا ہے کہ یہ کام ہو جانا چاہیے، جب کام ہو گیا بس وجوب ساقط۔ اب ثواب کس کو ملے گا؟ ظاہر ہے وہ اگر مفت میں کرتا تو اس کو ملتا، پیسے لے لیے ہیں تو جس نے بادل کیا ہے اس کو ملے گا۔ اب توجہ کرنا آجا، یہ بات ہو گئی۔ فرماتے ہیں وَمِنْ هَذَا الْبَابِ أَخْذُ الطَّبِيبِ الْأُجْرَةَ یہ جو ڈاکٹر فیس لیتے ہیں وہ بھی اس کیٹیگری میں آتا ہے، کیا؟ عَلَى حُضُورِهِ عِنْدَ الْمَرِيضِ کہ وہ جو مریض کے پاس آتا ہے اذا تعین علیہ علاجہ کہ اگر اس مریض کا علاج اسی پر ہی واجب عینی ہو تو جو اس کے پاس آتا ہے نا اس آنے پر وہ اپنی فرماتے ہیں فَإِنَّ الْعِلَاجِ وَإِنْ كَانَ مُعَيَّنَ لَهِ ٹھیک ہے علاج اس پر معین ہے، وہ اسی بیماری کا اسپیشلسٹ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور وہاں پر موجود ہی نہیں ہے، علاج اسی نے ہی کرنا ہے، لیکن ان الجمع بین و بین المریض ڈاکٹر اور مریض کا اکٹھا ہونا، ایک جگہ پر جانا، مقدمۃ للعلاج یہ ہے علاج جو اصل واجب ہے تو اس کا مقدمہ کیا ہے کہ بھائی وہ مریض ڈاکٹر کے پاس آئے گا تو ڈاکٹر اس کی بیماری کی تشخیص کرے گا، اور اب یہ جمع کرنا، اب یہ جو ان کو جمع کرنا ہے یہ واجب کفائی ہے، کیا؟ بینہ و بین اولیاء المریض وہ خود آ جائے یا اس کے اولیاء اس کو لے کر آ جائیں، جو بھی ہے۔ پس فَحُضُورُهُ اَدَاءٌ لِلْوَاجِبِ الْكِفَائی كَإِحْضَارِ الْأَوْلِيَاءِ اگر مریض کے اولیاء لے کر آتے تو وہ بھی واجب کفائی کا زمرہ تھا، اور یہ اس کے پاس آتا ہے تو بھی یہ واجب کفائی ہے، بات سمجھے گیا؟ لیکن لا باس بأخذ الاجرت علیہ لیکن اس پر اجرت لینے میں کوئی حرج، یعنی اب توجہ کرنا ہے، لطف لینا اس پیرے سے، کیا کہ وہ ڈاکٹر اس کے پاس جانے پر اس کے پیسے لے گا، نہ کہ بیان دوا یا تشخیص دا، تو بہرحال ڈاکٹر کی فیس کا ایک راستہ پھر بھی نکل آیا، ہاں جی وہی نا، پھر ڈاکٹر کہے گا کہ یہ جو میں نے
لیا ہوا ہے، کمرہ لیا ہوا ہے، یا ہسپتال ہے جس کے میں کرایہ دیتا ہوں، بجلی کے بل دیتا ہوں، یہ بھی سب ان کے لیے ہے، وہ تو اس پر واجب نہیں ہے۔ یہ سارے ذاتی کے لیے تو آخر پیسہ تو لگاتے ہیں کہ نا، لیکن ذاتی کے لیے اس کو اتنے پیسے لینے چاہیے جتنے اس کا اخراجات ہیں۔ یہ تو پھر دیانتداری اور چیز ہے۔ کئی جگہ وہ انہوں نے مقاصد پڑھی ہوئی نہیں ہے نا، آپ جو علاج کریں گے آپ وہ والی اس حساب سے کریں گے، ہاں جی، وہ وہی پیش نماز والی بات ہے نا، ہم نماز پڑھانے کے پیسے نہیں لیتے، وہ جو ہم آتے جاتے ہیں جو پابندی ہوتے ہیں ہم تو اس کے پیسے لیتے ہیں، نماز تو ویسے پڑھاتے ہیں۔ ابھی ایک نکتہ پھر آ رہا ہے، فرماتے ہیں نام یستثنیٰ من الواجب الکفائی، توجہ میری جان، پھر ایک مشکل میں پڑ گئے آپ لوگ، وہ کیا ہے نواز شاہ؟ مشکل کیا ہے؟ اگر ایک واجب ہے تو واجب کفائی، لیکن جس دلیل نے اس کو واجب کفائی قرار دیا ہے، یہ پیچھے میں نے گزارش کی تھی، وہ دلیل ایسی ہے جو کہتی ہے یہ صرف واجب کفائی بئی معنی ہے کہ اس پر کسی کا حق ہے۔ یہ جو واجب کی ادائیگی کر رہا ہے در حقیقت یہ حق کی، آپ کو یاد ہوگا مثال میں نے دی تھی کہ میں نے کسی کا 1000 روپیہ دینا ہے تو میں اس کو کہوں جی میں آپ کا حق ادا کرتا ہوں لیکن مجھے اتنی اجرت چاہیے، تو یہ درست اب ہے تو واجب کفائی، لیکن واجب کفائی ایسا ہے کہ در حقیقت اس کی گردن پر کسی کا حق ہے، تو ادائیگی حق پر تو کوئی عوض، ذرا غور کرنا، یستثنیٰ من الواجب الکفائی، فرماتے ہیں ان واجبات کفائیہ میں سے ان پر بھی اخذ اجرت جائز، کون سے؟ ما علم من دلیلہ، کہ جس واجب کی دلیل سے یہ علم ہو جائے کہ سیرورت ذالک العمل حقا للغیر، کہ یہ عمل در حقیقت غیر کا اس پر حق ہے، یستحق من المکلف، جو غیر اس سے استحقاق رکھتا ہے، کما یدعا، مثلا جیسے بزرگان بعض یہ کہتے ہیں کہ میت کو غسل دینا واجب کفائی، کفن پہنانا واجب کفائی، دفن کرنا واجب کفائی، لیکن وہ کہتے ہیں یہ واجب کفائی ایسا واجب کفائی ہے کہ در حقیقت میت کا زندوں کی گردن پر حق ہے، ٹھیک ہو گئے، لہذا ان پر اجرت لینا جائز، کما یدعا، کہ ان ظاہر من ادلت وجوب تجہیز المیت، یعنی وہ ادلہ جو تجہیز میت کو واجب کرتے ہیں امور کو، وہ کیا کہتے ہیں کہ ان للمیت حقا علی الاحیاء فی التجہیز، کہ میت کا زندوں پر ان تجہیز تکفین کے معاملات میں اس کا ان کی گردن پر حق ہے۔ خوب، فَكُلُّ مَنْ فَعَلَ شَيْئًا مِّنْهُ فِي الْخَارِجِ، جو بندہ بھی تجہیز میت میں سے کوئی غسل دیتا ہے یا کوئی کفن پہناتا ہے، کوئی اس کو دفن کرتا ہے وغیرہ، در حقیقت فقد ادا حق المیت، اس کی گردن پر جو میت کا حق تھا اس نے فی الواقع وہ حق ادا کیا، پس جب حق ادا کیا ہے فلا یجوز اخذ الاجرت علیہ، لہٰذا اس پر اجرت لینا۔ اب توجہ میری جان، بڑا لطف آیا مجھے تو، اس کا مطلب ہے پھر واجب کفائی بھی دو طرح کے ہو گئے، ایک واجب کفائی وہ ہو گئے کہ جو من باب الحقوق واجب ہیں، اور ایک ہو گئے غیر حقوق، مثلا تو جو من باب الحقوق ہوں گے اس پر اجرت جائز نہ ہو۔ اسی طرح وَقَضَى تَعْلِيمُ الْجَاهِلِ احکام عباداتہ الواجبۃ علیہ، توجہ کے ساتھ علی رضا صاحب، جس کو نماز نہیں آتی اس کو نماز سکھانے پر ٹیوشن کے پیسے لینا، واجبات کی بات ہو رہی ہے نا، مستحبات کی تو نہیں ہو رہی، واجب کی تعلیم، کیوں؟
جاہل کا عالم پر حق ہے کہ اس کو تعلیم دے. جو واجب کی تعلیم ہے پھر وہ حق ہو گیا نا، پھر اس پر اجرت. الفاظ پہ غور رکھا، پھر استبان ہو عبادات الواجبہ، اس لفظوں پہ تو غور کرنا، ٹھیک ہے نا جی. یہ بھی اسی کیٹیگری میں آ گیا. کا صیغت نکاح والطلاق، کرات صلاۃ، افعال حاج الی آخری، یعنی ایسے جو ہوں گے ان پر بھی جائز ہے. پھر آپ کو بچا لیا، پھر آخر میں کہتے ہیں لیکن تعیین ھذا، لیکن یہ فیصلہ کرنا بہت پیاری انداز ہے. کیا کہ کون سا واجب کفائی حقوق کی کیٹیگری میں آتا ہے، یہ 2 اور 2 4 کی طرح آسان، اس کے لیے خاص ذوق چاہیے. الا لطف قریہ، ایسے آسانی سے سمجھ آنے والا کہ ہم یہ کہیں کہ جناب یہ والا جو ہے یہ واجب تعینی ہے مکلف پر، یا یہ اس پر حق ہے لہذا جائز نہیں ہے، یہ تھوڑا سا مشکل ہے. ٹھیک ہو گیا. ھذا تمام الکلام فی اخذ الاجرت علی الواجب. خوب. اما الحرام، وہ تو ہم پہلے سے طے شدہ ہے، قد رفع عدم جواز اخذ الاجرت علیہ. 2 ہو گئے. اما المکروہ والمباح فلا اشکال فی جواز اخذ الاجرت علیہما، ان پر کوئی 2 رائے. اب بات باقی کیا بچ جائے گی؟ مستحب کی. انشاءاللہ اس کو اگلے درس میں شروع کریں گے. صلی اللہ علیہ محمد وآلہ